اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے اور رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے تو تم لوگ یہ تمنا کرو کہ پورا سال ہی رمضان المبارک رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت کو سال کے شروع سے لے کر رمضان تک سجایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں ان 5 خاص انعامات کی اور ان 5 خاص چیزوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ امت محمدیہ سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو یہ 5 خاص قسم کی چیزیں عطا نہیں کی گئیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزے داروں پر یہ احسان فرمایا کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے ہر رات اور دن میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو اجرت دی جاتی ہے۔ اب دوستوں، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا ناپسند ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے، مگر 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھیں، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ خشک کھجوروں سے افطاری کرتے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوا کھجور پسند تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے کیونکہ انسانی صحت کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح کے ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالی تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ دوستوں، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ دوستوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے۔ نمبر 10، چاول۔ دوستوں، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت میرے سبھی مسلمان بھائیوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اللہ